مرشد کی طرف سے سبھی لوگوں کو السلام علیکم۔ حقانی دل سے اللہم صلی وسلم وبارک علی کریم رحمت للعالمین سبیل من سیدنا مولانا و نبینا محمد وعلی آلہ وأہل بیت الذریات وازواج وصحابہ اولیاء امت اجمعین كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبد الكريم رحمة للعالمين سبيل من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وأهل بيت الذريات وأزواج وصحبه أولياء أمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبد الكريم رحمة للعالمين سبيل من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وأهل بيت الذريات وأزواج وصحبه أولياء أمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبد الكريم۔ صاحب نے بہت بیان کیا اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، مرشد کا کیا حکم ہے وہ بھی ہم لوگ نہیں پوری پہچان پاتے، غلطی ہونے سے معاف کریں گے۔ آپ کا مرشد کیا حکم دیتا ہے؟ یہ اللہ کے اولیاء کے دوست کی مجلس ہے، قرآن سے وظیفہ دیا، قرآنی مجلس بنایا، نورانی مجلس بنایا، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے تب بیٹھے، وضو ٹوٹ جائے تو وضو بنانے، سرمائے نہ، آپ نے مجلس کی قدر کر دی۔ ہمارے حاجی صاحب قبلہ کہتے تھے کہ جس نے نیت کر لیا کہ میں اللہ کے اولیاء کے دوست کی مجلس میں بیٹھ رہا ہوں، اس نے برسہ برس عبادت کا ثواب پا لیا۔ یقین کرنے ہوگا کہ میرا مرشد اللہ کا دوست ہے، میرا مرشد اللہ کا دوست ہے۔ یقین کرنے ہوگا اللہ کے حکم سے، اللہ کا اولیاء اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے۔ اللہ کا اولیاء مرتا نہیں ہے، پردہ کر جاتا ہے۔ آج دیکھیے میری نماز، مولانا صاحب بیان کر کے گئے ہیں، میں اس لائق نہیں ہوں، دیکھیے میری نماز، میں نماز کا کتنا اہتمام کرتا ہوں، اس اہتمام کے لیے میں چلا جاتا ہوں امریکہ، کہا ہو تو 4 رکعت سنت چھوڑ دو، آج سفر میں ہو جا تو 2 رکعت ہوں میں پٹک کے جبو کر دو، کا پڑھ بو، اب رہ گیا کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے بندہ تو میرے لیے کیا لائے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے کیا لائے ہو؟ ہم لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی، پورا پڑھ ڈالا، اے اللہ تعالیٰ اے آپ کی پاک نماز۔ اور ہم لوگ کہیں گے کہ 4 رکعت سنتوں چھوڑ دلی، آج 2 رکعت فرضوں میں پٹک کے پھینک دلی، اور اس کے لیے کہاں گئے؟ دلی، دیراج تھوڑے پڑھیں، دلی گیا اور کہتا ہے کہ حقانی انجمن آیا کہاں سے؟ اے اللہ کے اولیاء کی دوست کی مجلس ہے، مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کا چہرہ مبارک پورا طرف ہے، پورا سب کا پچھم ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی مرشد سے محبت کرتا رہا کہ مرنے کے بعد اپنا چہرہ جو ہے پورب رکھا، سبحان اللہ، اور اتنا نہیں اس میں ڈھیلا لگایا گیا کہ رک جائے تو لگے کہ کوئی اٹھا کے رکھ دے رہا ہے۔ تو میرے دادا حضور
یعنی دوسرے پیران پیر جاجا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ چھوڑ دو فلانے، میں کتنا محبت کرتا ہوں، اور اس کی طرح کون عالم ہے؟ نہ آئے گا آج تو چاہے بڑھیا بڑھیا روپیہ، چندہ پھانسی کا پھندا، ہمارے حافظ جی قبلہ کہتے تھے، لیکن نہیں وہ بھی چلے گا۔ لیکن دیکھیے آپ کا مرشد کیا کہہ رہا ہے۔ آج میں 7 تاریخ سے چل رہا ہوں، میرا پروگرام چل رہا آج تک، آج 17 تاریخ ہے، لیکن مرشد دیکھیے چلا رہا ہے۔ دیکھ لیجئے اب جو ہے نماز کو پورا پوری کسی کا نہ چھوڑیں، نہ کسی کو سنیں۔ آپ کا مرشد کیا کہتا ہے؟ کہا کہ 5 ٹائم نماز اور 5 ٹائم وظیفہ، جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال روزی۔ اے اللہ تعالی حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا کریں۔ ہمارے حافظ صاحب قبلہ دادا حضور پیران پیر جاجا رحمت اللہ علیہ نے کہا، دیکھ لیجئے، کہا کہ اے حافظ صاحب، کہا کہ جی، کہا کہ دیکھ لو میں جاؤں گا، میرا دن سنیچر کا دن ہوگا، اور تم میں عبادت اتنا کرنا کہ موت کی خبر ہو جائے۔ تو حافظ جی نے کیا کہا؟ اے حاجی صاحب اپنے بھائی صاحب سے جو ہمارے گزرے ہیں حضرت، کہا کہ مولانا محسن صاحب قبلہ سے کہ اے مولانا، سال بھر پہلے دسمبر کی مجلس میں اب جو آئے گا وہ دیکھے گا۔ اور اس کے بعد تیسرے والے حاجی صاحب پردہ کرنے سے پہلے مجلس قائم کیا، مجلس جو کہ بولنے کے لیے محتاج تھا، مجلس قائم کیا اور 1 گھنٹہ تقریر کیا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ جاؤ سبھی لوگ سو جاؤ، اے مولانا 12 بجے رات کو مین گیٹ کھلے گا۔ 11:40 میں پردہ کیے، اس وقت میں بھگریت پور میں تھا، اور اس کے بعد 12 بجے ٹھیک گیٹ کھلا اور حاجی صاحب اندر گئے۔ اور آپ بھی اتنا عبادت کرو کہ موت کی خبر ہو جائے، لیکن کیسے ہوئی؟ 1 لقمہ حرام کھائی اور 1 لقمہ حلالو ڈالو تو کہاں ملی؟ نہ ملی۔ کب وہ؟ اس لیے آپ حرام سے بچیں۔ میرا مرشد کہتا ہے کہ حلال کھانے کے لیے دعا کریں، اے اللہ تعالیٰ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ حقاری درستی یہی وظیفہ پڑھ کے لوگ کس کس مرتبے کو گئے ہیں۔ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ نے یہی وظیفہ پڑھا تھا، کرم ناسا کی روانی کو بدل دیا۔ جو کرم ناسا پورب بہتی ہے، حکم دیا پچھم بہوا دیا، یہی وظیفہ پڑھا تھا۔ اللہ میں آخنی مرنے کے بعد بھی مر گئے تھے، چلے گئے دنیا سے۔ 12 بجے رات کو موڈیہا میں مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے، تو جا کے پیر دبا رہے تھے۔ کیا اللہ چلا گیا؟ کہا کہ جی حضور، تنی دیکھا کہیں سکھروا جنازہ نہ پڑھا دے۔ ڈرتے تھے، ایک آواز پر لبیک کرتے تھے۔ ایک بار مرشد نے خبر دیا، مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ نے خبر دیا، آتے ہیں ندی پہ، ندی بھری ہوئی تھی، ناؤ ادھر تھا اس پار، دیکھتے ہیں کہ ناؤ آنے میں دیر ہو جائے گی، پانی میں کود گئے، پانی میں کود کے آئے۔ کیا اللہ؟ کہا کہ جی حضور، میں نے سوچا کہیں دیر نہ ہو جائے کہ مرشد کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ آج ہم لوگ وظیفہ لیا، مرشد کے پیچھے پڑ گئے۔ لوگ کیا کہتے تھے؟ حافظ جی تنیمانی میں اپنا دیکھوں، مرشد کہا کھلب کتاب دیا، تم کرو گے تم پاؤ گے، اور میں کروں گا میں پاؤں گا۔ ایسا کہیں نہیں ہے، پارٹی ملے گی، فرقہ ملے گا، مرشد نہیں ملے گا۔
कुरान से वजीफा दिया, कुरानी मजलिस बनाया, आप लोग नियत करके बैठे कि मैं अल्लाह के औलिया की दोस्त की मजलिस में बैठ रहा हूँ, इंशाअल्लाह पूरी लेके जाएंगे। देखिए आप लोग कहाँ से आए, कहाँ बिहार से, यूपी से, कहाँ से चल के आया, पैदल आया, गाड़ी से आया, जितने फाल वो बढ़ा के आया है, ये अल्लाह ताला उसके उतनी ही नेकी उसके नाम से लिख देगा। हक्कानी देखिए असर की सुन्नत, आगे बढ़ गई बात, असर की सुन्नत आज हम लोग छोड़ के चले आते हैं। हमारे इमाम साहब गायब हैं, मेरा इमाम साहब कोई जरूरी नहीं है। देख लीजिए एक अल्लाह के दोस्त है, असर की सुन्नत में कितना पावर है। एक अल्लाह के दोस्त है, अपने मिलने जुलने वालों से वसीयत करते हैं कि मेरी जनाजे की वही नमाज पढ़ाएगा जिसकी कभी असर की सुन्नत कजा नहीं हुई है। हम लोग फैसला कर लें, हम लोग खुद ही फैसला कर लें। यहाँ से चल जाता दिल्ली, घरवा के देखिए, पहले घर देखो, अपनी माँ बाप को देखो, माँ बाप से बढ़ के कौन है, पहले उसकी खिदमत करो, सेवा करो, तब ही मेवा मिली। देख लीजिए अल्लाह का दोस्त क्या कह रहा है, कहा कि मेरी जनाजे की वही नमाज पढ़ाएगा जिसकी कभी असर की सुन्नत कजा नहीं हुई है। और दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं, जनाजा रखा हुआ है, बड़े बड़े टोपी, बड़े बड़े उलमा खड़े हैं, तिरछी टोपी, ऊंची टोपी, बड़का टोपी, सब खड़ा बा। जान रहा है कि अल्लाह का औलिया सोया हुआ है, उसकी खूब प्यारी नींद है, उस वक्त खूब अच्छी नींद लगती है उसके लिए। कहा अब जो है जनाजा बहुत देर हो गई, सारे लोग खड़े हैं, एक नेकाब पोश आया, चेहरा बंद, और जनाजा पढ़ा करके जाने लगा। एक आदमी पकड़ लेता है, ए भाई तू क्या हुआ, चेहरा पर्दा हटा दिया, क्या देखा कि जो जनाजा रखा हुआ है वही जनाजा पढ़ा के जा रहा है। कहते हो कि सुन्नत जरूरी ना हो, कहा गई बड़ो मस्जिदिया में पूरी नमाज, वरना तेरी सारी नमाज को अल्लाह ताला लपेट के तुम्हारे मुंह पर मार देगा, मुंह पर मार देगा। कहा कि अल्लाह ताला मैंने तो बहुत इबादत किया, कहा कि वो तो मेरा था, तुम अपने बारे में सोचो। इसलिए नमाज का पूरी एहतमाम करें, जो भी आपको नमाज दिया उतना पढ़ें। अब उसके बाद वो चले गए, यही अब देखिए